میں بات کروں گی ایک کامن آدمی کے پرسپیکٹیو سے، وہ آدمی جو ان پڑھ ہے اور دیہات میں ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے بھی لائن میں کھڑا ہونا پڑتا تھا پیشی کے لیے اور اب بھی. تو یہ جو انتھوزیازم موومنٹ میں آبزرو کیا گیا تھرو آؤٹ دا ہول پاکستان، اسی انتھوزیازم اور زیل سے ہم لوگ کورٹس کے نظام کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ دیکھو مریم، یہ لازمی ہوگا. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوگا تو ہماری تحریک بنیادی طور پہ ناکام سمجھی جائے گی. میں سمجھوں ابھی کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے؟ دیکھیں، ہزارہا سول ججز ہیں. صحیح. بلکہ لاکھوں میں تقریباً سول ججز ہیں، ہزاروں میں میجسٹریٹس اور ایڈیشنل سیشنز ججز اور سیشن ججز. یہ سبارڈینیٹ جوڈیشری اس کو ماتحت عدلیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ان کی تطہیر، ان میں بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، محنت کرنے والے، ایماندار بھی، لیکن بہت سارے ان میں سے بدعنوان بھی ہیں اور انسانوں کو، شہریوں کو اذیت دیتے بھی ہیں، پیسے بھی نچوڑتے ہیں ان کے. ان کی جانب ابھی تو ایک اقدام ہوا ہے جوڈیشل پالیسی. میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب کے لیے سب سے بڑا چیلنج، اور جو جج بحال ہوئے ہیں ان کے سامنے چیلنج ہی یہ ہے کہ ماتحت عدلیہ کو کس طرح ایک ویل لوبریکیٹڈ مشین کے طور پہ، لوبریکیٹڈ ناٹ ود رشوت بٹ لوبریکیٹڈ ود موٹیویشن، کس طرح قانون کی ایک تابع عدلیہ بنانا ہے ایٹ دی لوئسٹ لیول. ٹھیک ہے. ایک دن میں تو یہ کام ہونے والا نہیں. ایک دن میں اگر میں سول جج ہوں اور کرپٹ سول جج ہوں یا میجسٹریٹ ہوں، میں تو بدلنے والا نہیں. میری تو تطہیر ہونی ضروری ہے. اب پروسیسز سیٹ ان پلیس کیے ہیں چیف جسٹس صاحب نے جوڈیشل پالیسی کے ذریعے. کچھ اس پہ ان کو یقیناً دھیان زیادہ دینا پڑے گا تاکہ ایک فیصلے انصاف اور قانون کے مطابق ہوں اور دوسرے تاخیر سے نہ ہوں. یہ دو باتیں بڑی ضروری ہیں اور یہ اساس ہیں لائرز موومنٹ کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ریزسٹنس ہوگی. ہر کیس میں ایک فریق تاخیری حربے اپنانا چاہتا ہے، اس کا وکیل بھی تاخیری حربے اپنانا چاہتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں اگر میں تاخیر سے اپنے کرائے کے مکان پہ بیٹھا ہوا ہوں، کرایہ نہیں دے رہا ہوں، اور میں سال 2 سال 3 سال گزار لوں اس مکان میں، تو میں نے شکست دے دی اپنے مخالف کو مکان. سر یہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا؟ جیسے فار ایگزامپل ایک جج کے پاس اگر 100 لوگوں کی پیشی ہے ایک دن میں، تو یہ کوئی بعد میں چیک نہیں کرتا کہ اس میں سے 2 بھی نہیں سنے گئے؟ یہ جوڈیشل پالیسی ہے ہی اس لیے احتسابی عمل اور مسلسل متواتر احتسابی عمل. سر موومنٹ سے پازیٹیو تو بہت چیزیں ہوئیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، ایز پر دا ڈیموکریٹک رائٹ اینڈ ایز پر دا کانسٹیٹیوشنل رائٹ. لیکن جو لائرس کی ایک امپاورمنٹ تھی، مطلب جو امپاورمنٹ ہوئی، اس سے سم آف دا لائرس ہیو اسٹارٹڈ مس بیہیونگ. جو ایک کانڈکٹ اور ایک ویلیوز جو ہوتی ہیں اور وہ ایکسپیکٹ نہیں کی جاتی، فار ایگزامپل بیہیویئر ٹورڈس دا میڈیا پیپل. اگر میڈیا فریڈم کی ہم بات کریں تو ہم لوگ اگر ہائی لائٹ کرنا چاہیں کوئی کسی بھی ایسی نیگیٹو اسپیکٹ ہو تو اس میں جو ریٹیلیشن ہوتی ہے، ہاتھا پائی ہونا شروع ہو گئی، تو آپ ہمیشہ کنڈیم کرتے آئے ایسے بیہیویئر کو. What are the amendments? What are the measures to rectify this behavior or conduct? دیکھیں مریم، مجھے تو بڑا دکھ ہے کہ وکلاء نے جہاں اتنا نام کمایا وہاں چند وکلاء نے نام خراب بھی کیا کچھ. ہاں، لیکن لاہور میں 17,000 وکیل ہیں. صحیح. اس میں 10-12 ایسے ہیں جن کی بدولت یہ ہوا، جن کے ہاتھوں سے اس قسم کے واقعات ہوئے. یہ کوئی موومنٹ ریلیٹڈ چیز نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. اور وکلاء کی برادری من حیث القوم پرامن اور عدم تشدد میں یقین رکھنے والی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ 2 سال یہ موومنٹ چلتی رہی اور تشدد کے عناصر اس میں نہیں آنے دیے ہم نے، نہ آئے. لیکن یہ درست ہے کہ ان پہ جو ڈسپلنری ضابطے ہیں
ان پر عمل درآمد زیادہ ضروری ہے. صحیح. when you're thinking and when you're really tense کہ ٹائم بھی بہت ہو رہا ہے تو کس اسٹریٹجی سے میں نے ٹیکل کرنا ہے, وہ کہاں سے آتی ہے؟ دیکھیں اسٹریٹجی تو محنت سے آتی ہے, کوئی آسمان سے غیب سے یہ ایکسپیرینس جواب سوال اور جواب نہیں آتے. میں کہوں گا ہر نوجوان وکیل کو کہ فائل کو پڑھیں, ایک دفعہ پڑھیں, دوسری دفعہ پھر پڑھ لیں, تیسری دفعہ پھر پڑھیں انہی کاغذات. ٹھیک ہے, قانون میں یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں, ان میں بعد میں جائیں آپ. ٹھیک ہے, پہلے فائل کو اور واقعات پڑھ لیں, ان میں سے خود آپ کو رستے نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں, نئے پہلو نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں.